درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محمد دینی بھائی، اسلام اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمایا. کیونکہ جب سے آنکھیں کھولی، اسلامی گھر میں آنکھیں کھولی، ماں باپ مسلمان، اسلامی ماحول ملا، مسجد والا ماحول ملا. اس لیے شاید اسلام کی وہ قدردانی ہم نہ کر سکے جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اسلام بعد میں محنت اور مشقتوں کے بعد نصیب ہوتی. کبھی کبھی آپ ایسے لوگوں کی ملاقات کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، پوچھیے کہ آپ نے کسی اور مذہب کے اندر بھی زندگی گزاری، اب آپ اسلام کے اندر زندگی گزارتے ہیں، آپ کو کیا فرق معلوم ہوا؟ کامن بات آپ کو یہ سننے کو ملے گی، اسلام ہر انسان کو ایسا احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو عزت، جو احترام شاید دوسرے مذہب کے اندر نہیں. جس کو شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود سلطان محمود غزنوی اور ایاز ان کا ایک ادنا سا غلام، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مکہ مدینہ جاتے ہیں، اللہ ہم نے ہر آدمی کو لے جائے، وہاں احرام کی چادر، دو احرام کی چادر، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، ناٹا ہو، بڑا ہو، معاشرے کا عزت دار ہو یا معاشرے میں عزت نہ ہو، ہر ایک کو وہی دو چادر پہن کر رب کے حضور جانا ہے. اور اس کے بغیر اگر کوئی جاتا ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مالدار ہوں، اپنے پیسے کے بل بوتے پر احرام نہ پہنوں، تو کہتے ہیں کہ ادا نہیں ہوگا اس کا عمرہ یا حج. یہ اسلام ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمایا، اور اسی اسلامی ماحول کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک اللہ کی دی ہوئی زندگی کے مطابق اس کائنات میں زندہ رہے، اس اسلام کی صحیح معنی میں قدردانی کرنی. کیونکہ خدا کا یہ قاعدہ ہے میرے بھائی، خدا نے صاف فرما دیا قرآن مقدس میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر گزاری کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. اب اللہ کا زیادہ کتنا ہے ہم اس کو کیلکولیشن نہیں کر سکتے. تو اللہ کی جو بھی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کریں. اور نعمت کی قدردانی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر بجا لائے. اس نعمت پر شکر بجا لانا یہ اس نعمت کی سب سے پہلی قدردانی. اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرستی دی ہے، اگر آپ اس تندرستی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس نعمت کی قدردانی کر رہے ہیں. چنانچہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، ملیں گے کہ جو آزادی کے ساتھ اسلامی طور و طریق پر زندگی نہیں گزار سکتے. ایسے لوگوں سے آپ ملیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے ہم کو کتنا بہترین ماحول کے اندر رکھا ہے. جب چاہے وقت پر پابندی کے ساتھ ہماری مسجدوں کے مناروں سے اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے. ہمیں گھر سے یہاں آنے کے لیے نماز میں کوئی پابندی نہیں، ہم آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں.
کپڑا پہننے پر کوئی پابندی نہیں، ہم اسلامی طور و طریق اور تہذیب و تمدن اور اسلامی کلچر کے اندر اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ایک نعمت کے روپ میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ ہم اگر اسلامی طور و طریق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ آگے آنے والی ہماری نسل، ہمارے بچے، ان کے بچے، ہماری اولاد، ان کی دینی مزاج کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن میں اور آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ نہیں سکتے کہ اللہ میں نے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی۔ بچوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیوی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ کی ماتحتی میں آپ کے گھر کے جتنے لوگ تھے وہ اسلامی تہذیب و تمدن اور طریقے کے مطابق تھے کہ نہیں تھے، وہ بھی اللہ پوچھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم لوگ تھوڑے اس سے بے فکر ہو گئے، میرے بھائی تھوڑے اس سے بے فکر ہو گئے کہ اپنی تو فکر کر لی، اپنی اولاد کی جیسی فکر کرنی چاہیے ایسی فکر ہم نے لی۔ آپ نے گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ڈبیٹ وغیرہ جو پڑھی، مفتی شمائل کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا اپنے مسجد جیسی پاکیزہ جگہ میں بیٹھ کر اس آدمی کا نام لینا نہیں چاہتا، تو اس کے دادا پردادا کون تھے؟ حضرت مولانا امام فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، آزادی ہند کے، ان کے اندر ان کا نام شامل ہے، اور زبردست فن منطق میں لکھی ہوئی کتاب ہے جو ہم بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ ان کی بیٹی تھی، اس بیٹی کا ایک لڑکا تھا، وہ تو بہت بڑے دین کے عالم تھے اور زمانے کے بہت بڑے مفتی اور عالم دین تھے، لیکن جہاں تک بات آئی ان کے بیٹے کی تو بیٹے کی پرورش کے اوپر وہ فکر نہیں کی۔ چنانچہ بیٹا شاعرانہ مزاج کا بنا اور اس نے ایک نئے دین کے روپ کے اندر، اسلام کے اندر لچک ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اپنی سہولتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہاں تک تو اتنا ہی فرق آیا کیونکہ باپ دیندار تھا، اس نے بیٹے کی اتنی فکر کی تھی تو بیٹا دین سے تو نہیں پھرا لیکن کم از کم دین کے اندر اپنی سہولتیں ڈھونڈنے لگا۔ اگر باپ اسی وقت پکڑ کر لیتا، بیٹا یہ دین میرا اور تیرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے عطا فرمایا ہے، لہذا اس میں دین یا اپنی سہولت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ یہ پوائنٹ تھا، اگر باپ پکڑ کر لیتا تو بیٹا دین میں نئی باتیں ڈھونڈنے کی طرف نہ جاتا۔ بس بیٹے میں اتنا ہی بگاڑ آیا باپ کے ڈھیل کی وجہ سے۔ جب اتنا بگاڑ کہاں لے جا کر کھڑا ہو گیا، وہ بگاڑ اپنے بیٹے کو اس دہانے کے اوپر، الحاد کے اور مرتد کے اس دہانے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ برائی ایک ساتھ گھر میں نہیں گھستی میرے بھائی، یہ ایک سلو پوائزن کی طرح ہوتا ہے۔ سلو پوائزن ہوتا ہے نا، ہلکا ہلکا کسی آدمی کو دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے مہینوں بعد یا سالوں بعد مرتا ہے۔ تو دنیا جان چکی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے ماننے والوں میں، ان کے جیانوں میں ایسی ہے کہ ڈائریکٹ اگر اٹیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ مسلمان اپنی گردن کٹوا دے گا محمد رسول اللہ کے نام پر۔ ان کو پتا ہے یہ سب بات ہے، اسی لیے وہ میرے اور آپ کے اوپر ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، ہاں اٹیک سلولی کریں گے۔ اور وہ اٹیک کیسے ہوگا؟ آہستہ آہستہ، سنتوں سے دوری، اسلامی طریقوں سے دوری، اسلامی تہذیب و تمدن جو ہم کو ملا ہے، اسلام کا جو ڈھانچہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اس سے تھوڑی تھوڑی دوری آپ کو کرنی جائے گی، اور آہستہ آہستہ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، سنتوں سے نفرت آ جاتی ہے آدمی کے دل، اور وہیں سے بربادی اور ریورس والا راستہ شروع ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں پڑھنے آتے ہیں تو امام صاحب اور مکتب میں پڑھانے والے مولوی صاحب ان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کراتے ہیں۔ آمنت باللہ، ہم سب نے بھی یاد کیا ہے بچپن میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. کبھی کبھی ہفتے میں ایک دن سنڈے سیٹرڈے کو دسترخوان پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا چرچا ضرور کیا. اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے ساتھ کیجیے، بیٹا یہ کیا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے بچوں کو کبھی امتداد والے راستے کے اوپر جانے کی نوبت نہیں آئے گی. ہم نے چرچا کرنا چھوڑ دیا، یہ طریقے ہی ہم نے چھوڑ دیے میرے بھائی. کبھی کبھی بچوں کو بتائیے قرآن کریم کے 30 پارے، 26 پارے سے لے کر 30 پارے تک پیچھے کے جو 5 پارے ہیں، ان 5 پاروں کو جب آپ ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور اس کے مضمون، اس کے مفہوم کو کہ اللہ نے ان 5 پاروں میں کیا بات کہی ہے، تو سب سے زیادہ کامن بات جو بار بار ہر صورت کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ ہے والبعث بعد الموت. یعنی مشرکین مکہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں اختلاف کرتے تھے کہ اے محمد، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب مر جائیں گے، منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا ہونا اور جنت اور جہنم کا ملنا، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. سب سے زیادہ مشرکین مکہ نے جو انکار کیا ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کے اندر، وہ ہے بعث بعد الموت. اور اللہ نے بھی زیادہ تر زور اسی کے اوپر دیا کہ ان کے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ کہ یہ جو زندگی ہے 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی، یہ اصل زندگی نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ تو آزمائش کے طور پر تمہیں اور مجھے بھیجا گیا ہے یہاں پر. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے دنیا بنائی تھی، تو حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتو کنزا مخفیا، کنتو کنزا مخفیا. اللہ خود فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کرواؤں، اپنا انٹروڈکشن دوں، دنیا کو بتاؤں کہ میں اللہ ہوں. مجھے اپنی پہچان کروانی تھی. فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب یہاں پوائنٹ ہے میرے بھائیوں سمجھنے کا، میری اور آپ کی پیدائش اللہ نے کیوں کی ہے؟ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے. اگر ہمارے علاقے میں کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو جس کو دنیا نہ جانتی ہو، تو ہمارے امام صاحب یا علاقے کا بڑا آدمی کھڑے ہو کے اس کا تعارف کراتا ہے کہ بھی ہمارے یہاں جو مہمان آئے ہیں یہ پھولا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں. تو یہ ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے؟ جو اچھا بولنا جانتا ہو، جو اچھا انٹروڈکشن دینا جانتا ہو، اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کروانے کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو، اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. پتا چلا یہ زندگی اصل زندگی نہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. لہذا یہ زندگی جو ہم کو گزارنی، 15 سال تک تو نابالغ ہے میرے بھائی، کوئی حساب کتاب نہیں. 15 سال کے بعد بلوغت کے بعد حساب کتاب کی زندگی شروع ہوتی ہے. وہ زندگی پھونک پھونک کر تکنے والی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں نماز میں تھوڑی کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، روزے میں کوتاہی آ گئی، حج میں زکات میں کہیں کوتاہی آ گئی. یہ اللہ کے حقوق ہیں. اللہ اگر معاف کرنے کے اوپر آیا تو معاف کر دے گا، لیکن عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدے میں ذرہ برابر کمی نہیں. ارے بھائی میں نماز نہیں پڑھتا یہ میری کمی ہے، نماز میں سستی کرتا ہوں یہ میری کمی ہے، لیکن عقیدہ میرا اس بات پر اتنا مضبوط ہے کہ میرا اللہ، میرا پالنہار، میرا سب کچھ بگڑی کو بنانے والا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے. محمد الرسول اللہ ہی میرے آخری نبی اور آخری رسول ہے. میرا عقیدہ اس بات کے اوپر ہے کہ محمد کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آئے گا نہیں. قیامت تک اسلامی انسائکلوپیڈیا کی شکل میں یہی قرآن کتاب بن کر کام کرے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، وہ بھی شریعت محمدی کو فالو کریں گے، وہ انجیل کو فالو کریں گے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہی عقیدہ ہم کو، مجھے اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں دکھانا ہے. اسی کی پٹری کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اپنی اولاد کو سکھانا ہے.
کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اپنی بات کو یاد رکھنا. تیرے پاس اللہ نے اسلام جیسی چیز عظیم دولت عطا فرمائی، لہذا تمہیں کبھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غریب ہوں یا میں کھلا ہوں یا میں کمزور آدمی ہوں. اسلام جیسے عظیم دولت تیرے پاس ہے، اور تو ہے کون؟ تو مصطفی ہے، تو محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے، جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ میں اپنی امت، جب میری امت پل صراط سے گزرے گی میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ میں اپنی امت کو پل صراط سے گزار کر جنت میں داخل نہ کروں. میری امت کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے میں کھڑا رہوں گا وہاں پر، اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ میرا بندہ ہے، مجھے ماننے والا تھا، میری رسالت کا اقرار کرنے والا تھا. جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کراؤں تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو مصطفی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ تم مصطفی ہے، مصطفیٰ کو ماننے والا آدمی ہے. لہذا میرے بھائیوں، دنیا میں اڑوس پڑوس میں ہونے والے حالات سے یہ سبق لینا ہے کہ دنیا کی اس چکا چوندنی کے اندر اور یہ ویسٹرن کلچر کے چکر میں، یہ پچھمی سنسکرتی کے چکر میں ہماری اولاد نعوذ باللہ کہیں اسلام سے دور نہ ہو. اسلامی تہذیب کے اندر اپنے کو اور اپنی اولاد کو لے کے رکھو. اسی لیے میں نے کہا کہ دن میں ایک مرتبہ یا کبھی کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے دسترخوان پر بچوں کو لے کر بیٹھے اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو پڑھے، پڑھائے اور اس کے مطلب کا تذکرہ کرے. یہی تو ہمارا ایمان. ورنہ برما، حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے برما کے متعلق لکھا ہے 1970 کا واقعہ، 1970 کا واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ جب میں گیا اور میں نے وہاں پر لوگوں کو دین کے متعلق بتایا تو کہتے کہ ہم تو نماز پڑھ لیتے، ہم تو رمضان آتا ہے روزہ رکھ لیتے، سال میں ایک مرتبہ زکات بھی نکال لیتے. تو حضرت نے فرمایا صرف دین اسی کا نام تھوڑا ہی ہے، یہیں پر دین ختم تھوڑے ہی ہو جاتا ہے. آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، یہی چیز اپنی اولادوں میں پیدا کرو. تمہارے بعد میں آنے والی نسلیں اتنی ہی نماز کی شوقین رہے، اتنی ہی زکات کی شوقین رہے اور اتنی ہی روزے کی فکر مند رہے. ایسا دینی جذبہ اپنی اولادوں میں پیدا کرو. اور اگر نہیں کیا تو یہ علی میاں ندوی تمہاری سرزمین پر بیٹھ کر یہ بات کہہ کر جاتا ہے کہ وہ دین دور نہیں کہ تم کو صرف اسی اسلامی تہذیب کی بنیاد پر مولی گاجر کی طرح کاٹا جائے. چنانچہ وہ دین آئے. نہیں دیکھیے آپ نے برما کے حالات کو، کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور دیکھا آپ نے کہ ان کے ساتھ سلوک بھی اس قوم نے کیا جس قوم نے تاریخ میں کبھی بھی ظلم نہیں کیا. مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والی جو وہاں کی قوم تھی، اس قوم نے تاریخ میں کبھی کسی قوم کے اوپر ظلم نہیں کیا. اس نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہے. کیوں؟ اسلام کو پس پشت ڈال دیا. اسلام کو پس پشت ڈال دیا. اسلام کی قدردانی کو نہیں سمجھا، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. سورہ محمد کی آخری آیت میں اللہ نے صاف فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم روگردانی کرو گے تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آؤں گا اور وہ تم سے اچھی ہوگی. اللہ الصمد، ہم بار بار پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. کیا مطلب اللہ الصمد کا؟ اللہ بے نیاز ہے. میرے سجدوں کی، میرے زکاتوں کی، میرے نمازوں کی، میرے روزوں کی میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اگر میں کرتا ہوں تو اپنی اپنیت ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہوں، اپنی بندگی کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں، ورنہ میرے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے اس نے تو ایسی مخلوق فرشتوں کی پیدا کر رکھی ہے، جس دین سے پیدا کی ہے اس دین سے لے کر قیامت آنے تک رکوع میں رہے. ایسے فرشتے پیدا کیے جس دین سے پیدا کیے قیامت تک سجدے میں رہے. اس کی تو عبادت کرنے کے لیے لاکھوں ہے، عبادت کے لیے کوئی کم نہیں ہے اس کے بعد مخلوقات. اگر میں کرتا ہوں عبادت اپنی اپنیت کے لیے کرتا ہوں، اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے کرتا ہوں، ورنہ میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. لہذا اسلامی تہذیب و تمدن سے اپنے آپ کو جڑے ہوئے رکھو. میرے معاشرہ اچھا کب بنتا ہے؟ معاشرہ اچھا ایک آدمی کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر بیان کرنے سے نہیں بنتا.
ایک آدمی کسی کو بات کر لینے سے معاشرہ اچھا نہیں بنتا. معاشرہ اچھا بنتا ہے معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ داری کے اٹھانے سے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سکندر. کہا گیا ہے، شاعری میں کہا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سکندر. اگر مقدر کا اچھا آپ مقدر بنانا چاہتے ہو اپنی قوم کا اور اپنی سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا، تو ہر آدمی کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. میں یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لوں کہ میں تو 5 وقت نماز کا پابند ہوں، میرے گھر کے اندر تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امہ. اللہ کہتا ہے تم بھلے لوگ ہو، کنتم خیر امہ، تم بھلے لوگ ہو، تم نکالے ہی گئے ہو اس لیے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. اور اس کے طریقے بتائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، خالی مول صاحب کی یا امام صاحب کی نہیں، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، سماج میں آپ کا اتنا ورچسو نہیں ہے کہ کسی آدمی کو آپ ہاتھ سے روک سکو، تو کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکو. کہو کہ بھائی وہ برا ہو رہا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں. ہم نے تو کیا کہنا شروع کر دیا، بیجانا پھٹے لاموں کو انگلی ناکے. ہم نے تو یہ کہنا ہے اس کا مسئلہ ہے بھائی، میرا کون سا مسئلہ ہے. اگر یہی بات نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے کہی ہوتی تو کیا دنیا میں اس طریقے سے اسلام پھیلتا؟ ارے اپنے دشمن بن گئے. 40 سال تک جن لوگوں کے بیچ میں محمد رسول اللہ رہے، جو آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، جو آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے، جو اپنے گھر کی تمام امانتیں سونے چاندی جواہرات محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر آ کے رکھتے تھے، ایک دن صبح جب نبوت ملتی ہے آپ صفا پہاڑی کے اوپر جا کر کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنے ہی دشمن بن گئے. ابو لہب تو پتھر مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تبت یا محمد الہذا جمعتنا، ہلاکت ہے محمد تمہاری نعوذ باللہ، کیا اسی لیے تم نے ان کو جمع کیا؟ پتھر مارنے کے لیے کھڑا ہو. محمد رسول اللہ تو میرے بھائی بخشائے. اللہ نے تو آپ کو چوائس بھی دی کہ نبی آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں یا غریب نبی بننا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ کی سونے کا بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپشن تھا آپ کے پاس. محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ رب کا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ مجھے غریبوں کی غربت کا احساس ہو، مسکینوں کی مسکنت کا احساس ہو، صبر کے معنی مجھے سمجھ میں آئے. چنانچہ روایت کی معنی کے اوپر ایک روایت میں جمع کر رہا تھا. عبداللہ ابن عباس روایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا بچہ تھا ابھی تو، اللہ کے رسول اپنی انگلی پکڑ کر مدینہ کے ایک باغ میں مجھے لے گئے. ترو تازہ کھجوریں اس باغ کے اندر لٹک رہی تھی. حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کھجوروں کو توڑ کے کھانا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ عبداللہ تم بھی کھجور کھاؤ. میں گھر سے کھا کے آیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حاجت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. حضور نے فرمایا عبداللہ تمہیں حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت ہے. 4 راتیں گزر گئی، 5واں دن ہے، محمد کے پیٹ میں دانا بھی نہیں ہے. 4 راتیں گزر گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سنن دارمی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ تمہیں حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت ہے. 4 راتیں گزر گئی، 5واں دن ہے، محمد کے پیٹ میں دانا بھی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آپشن تھا. ارے مشرکین مکہ نے بھی آپشن دیا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا چھوڑ دو، ہم آپ کے لیے مکہ کی دوشیزاؤں کی لائن لگا دیں گے جس خوبصورت حسینہ سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں مکہ کی سرداری، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو سردار بنانے کو تیار ہیں. سونا چاندی چاہتے ہیں، ہم مکہ کے عورتوں کی زیورات کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لا کے کر دیں گے. حضور نے فرمایا کہ آپ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب دوسرے ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دو، لیکن جس مشن کے لیے جس دین کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا میں اس مشن سے ایک دھاگے کے برابر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ہم اسی نبی کی امتی ہیں
اور اسی نبی نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو آخری خطبہ دیا، ترکت فیکم الامرین کی جو باتیں کہی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم اس کو لازم پکڑ کے رہو گے تو محشر کے میدان میں میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو یہ ذمہ داری، یہ مشن میرا اور آپ کا ہے۔ کوئی برائی ہو رہی ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے کہو کہ بھائی یہ برا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ زبان سے بول سکو تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا سمجھنا۔ اور آخری بات حضور نے کیا فرمائی؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے کہ برائی کو برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر بھی دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یہ بری چیز ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کا اتنا کمزور درجہ ہے، سمجھ لو کہ تمہارے اندر کا ضمیر مر چکا ہے۔ اور جس قوم کا ضمیر مر جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے مڑی گاجر کی طرح کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ضمیر کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ اندر کے ایمانی حمیت، ایمانی جذبہ اور اسلامی حمیت، اسلامی تہذیب و تمدن، اس کو ہمیشہ اپنے اندر زندہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نقشہ لے کے جب بیٹھیں گے اور سعودی عرب جہاں پر مکہ المکرمہ ہے اور اس کے قرب و جوار میں پائی جانے والی جتنی گلف کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کا نقشہ جب آپ لے کر بیٹھیں گے، آپ کو 56 ایسے مسلمانوں کے ممالک ملیں گے کہ جن کے پاس دنیا چلانے کے لیے جن ریسورسز کی ضرورت ہے، جن وسائل کی اور اسباب کی ضرورت ہے، وہ تمام 90% اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 56 کے 56 ممالک کی زبانیں گم ہو چکی ہیں، بولنا ہی نہیں جانتی ہے، کوئی فلسطین کے قضیے کے اوپر بولنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ ضمیر مردہ ہو چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی ضمیر کو زندہ رکھنے کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اس ضمیر کو زندہ رکھو، اس اسلامی تہذیب و تمدن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ غیروں کے طریقوں کے پیچھے بھاگو گے، رفتہ رفتہ تمہیں اپنے ہی طریقوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اور جس دن وہ دن آ جائے کہ تمہیں اپنے طریقوں کے اندر کمیاں نظر آئے، اسلامی طریقوں میں، سنت والے راستوں کے اندر نعوذ باللہ کمیاں نظر آئے، اس دن اپنے بربادی کی گنتی گننا شروع کر دیں۔ شاعر نے کہا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ صرف طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ باری ہماری نہیں آئی۔ ہم ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھی مسجد کے اندر، ایسی والی جگہوں کے اندر بیٹھ کر نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں، حالات ہم پہ نہیں آئے۔ اس لیے کیوں؟ ہمارے باپ دادا کی قربانیاں، ہمارے باپ دادا نے ہم کو جو یہ اسلامی ماحول میں رکھا ہے وہ ان کی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے وہ قربانیاں نہیں دی تو آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ کوئی جاوید اختر اور بھی پیدا ہو سکتا، جس کو اللہ کے ہونے اور نہ ہونے کے اوپر سوال پیدا ہو، جس کو قرآن کریم کی آیتوں کے احکام کے اوپر سوال پیدا ہو، جس کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر یہ پیدا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی کلچر اور اسلامی ماحول کے اندر رکھیں میرے بھائی، اسی میں آپ کی ترقی ہے۔ اور کہیں آپ کو ایسا لگے کہ اس ماحول کی وجہ سے میری ترقی رکی ہوئی ہے تو یاد رکھنا ہے یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ یہ تو میں چاہے گزاروں نہ گزاروں کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ اصل زندگی تو آنکھ کے بند ہونے کے بعد ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو وہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے۔ اور اسلامی تہذیب کے اندر کیا آتا ہے؟ ہر چیز آتی ہے۔ ایمان کی سلامتی، اپنے اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بچیوں کی ایمان کی سلامتی۔ آج مخلوط تعلیم نے ہمارے بچوں کو تباہی کے اس دہانے کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ابھی کل گزشتہ کی بات کروں، ہمارے یہاں میری مسجد کے قریب ایک کانوینٹ اسکول ہے، اس اسکول کے اندر 2 دن سے پروگرام چل رہے تھے 25 دسمبر کے۔ تو اس پروگرام کی وجہ سے میں نے اپنی نظروں سے ایسے ہمارے دینی بھائیوں کو دیکھا کہ اپنی
اسکوٹر کے اوپر اپنی گاڑیوں میں اپنی جوان بچیوں کو ساڑیاں پہنا پہنا کر پروگرام میں شرکت کے لیے آ کے چھوڑ دیں. وہ باپ جو سفید کپڑے میں ہے، جس کے چہرے پر بہترین سنت رسول ہے، جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، اپنی بیٹی کو غیروں کی تہذیب کے اندر ڈھالتے ہوئے چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا زمین زندہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا زمین زندہ ہے میرے بھائی؟ اگر اس طرح کے حالات سے متاثر ہو گئے تو رفتہ رفتہ اسلام سے انسان کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہی آتی ہے. یاد رکھیے، میرے اور آپ کے رونے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو اس بات سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ اس کے اتارا ہوا اور اس کے محمد کا لایا ہوا دین نہ بگڑے. اس لیے میں نے وہ آیت سنائی آپ کو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر روگردانی کرو گے اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہ تم سے تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے اچھی ہوگی، اور اللہ ایسے ہی لوگوں سے دین کی ترقی کا کام لے. لہٰذا میرے بھائیو، ایک تو ہے اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے، کہاں گھومتے ہیں، کیسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی. وہی آیت میں نے پڑھی تھی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی، شو آف، دکھاوا ہماری قوم کے اندر اتنا آ چکا میرے بھائیوں. ہر آدمی اپنی چادر سے باہر پیر نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے محلے میں فلاں آدمی نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پر 1,00,000 روپے کا روم بک کروایا، ہال بک کروایا. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں 1.25 کا تو کرواؤں گا، 90,000 کا نہیں کرواؤں گا. شو دکھاوا. اس نے ہم کو تباہی کے اس کہانی کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ قرض دار کی تعداد مسلمانوں میں بڑھ گئی. اور قرض کیا چیز ہے میرے بھائی؟ قرض دین کی بے سکونی کا نام ہے اور رات کی نیند کے حرام کرنے کا نام قرض ہے. قرض دین کا سکون چھین لیتا ہے آدمی سے اور رات کا آرام چھین لیتا ہے. لہٰذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی اور طریقوں میں کامیابی ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی وہ طریقہ ہم کو دکھا کے جاتے. پتا چلا جو طریقہ ہم کو دکھایا ہے اسی طریقے کے اندر کامیابی ہے. بس اس طریقے سے صحیح محبت اپنے اندر ڈالے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہ تمام چیزوں جب اس وقت بچیں گے جب اپنے گھر میں اسلامی ماحول لائیں گے، مسلمانوں کا ماحول لائیں گے، اسلامی تہذیب و تمدن لائیں گے، قرآن سے پیار، سنت سے پیار، سنت رسول اللہ اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے پیار والی زندگی جب لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اسلام سے کبھی دور نہیں ہوں گے. ہم نے تو جھوٹو کر کے جو بھی ہوئی کاٹ لی اپنی زندگی، ہمارے بچوں کو بھی اپنی زندگی کاٹنی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ابتداء کے ساتھ زندگی گزارے، وہ کفر کے ماحول میں نعوذ باللہ زندگی گزارے؟ نہیں چاہتے ہیں تو فکر کرنی پڑے گی. 3 وقت کے کھانے میں صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، 3 کھانوں میں سے کوئی ایک کھانا اپنے گھر کے ماحول کا ایسا ضرور بنائیے کہ گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھے. گھر کا بڑا آدمی بچوں سے پوچھے کہ پورے دن آپ نے کہاں پر وقت گزارا، آپ کا فرینڈ سرکل کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اسکول میں گئے تھے آپ نے کیا پڑھا. یہ تمام چیزیں بات کا خالی پوچھ لینا ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت رسول اللہ سے صحیح معنوں میں پیار ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم سب کی طرف سے آقا نامدار تاجدار مدینہ پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.